ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب لوگوں نے الزام لگایا، یہی گندا الزام، زنا کا الزام لگایا، منافقوں نے لگایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے، ہماری امی جان کی پاکی بیان کرنے کے لیے کسی بچے کو بولنا نہیں سکھایا، بلکہ خود اللہ نے گواہی دی آسمانوں پر، اور اللہ نے قرآن کریم میں ایک رکوع پورا نازل کر دیا، اور اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ بالکل پاک دامن ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، صدق الله العظيم۔ محترم دینی بھائیوں، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ نیک میرے خاص بندوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا جائے تاکہ وہ بھی ان کی طرح نیک بننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ نبیوں کا ذکر کیا، کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے میرے خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ بہت زیادہ نیک اور بہت بڑے سچے نبی تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے۔ کہیں فرمایا قرآن کریم میں کہ لوگوں کے سامنے میرے پیارے نبی، خاص نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ کہیں ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اور انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنے، اور کس طرح بنے؟ وہ انہی لوگوں کی، انہی نبیوں کی، خاص اولیاء اللہ کی زندگی کو سن کر، ان کے اعمال اور ان کے طور طریقے کو جان کر اپنانے سے انسان کی زندگی کامیاب بنتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، ایک نبی ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کیا، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہتے ہیں کن ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
لیکن دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو اپنے آپ کو عیسائی قوم کہلاتی ہے۔ وہ عیسائی قوم صرف ایک عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بن گئے، اور اپنے عقیدے کو درست نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے بارے میں اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کی امی جان حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے عیسائی قوم جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں مانی جاتی ہے وہ گمراہ ہو گئے اور جہنم کے مستحق ہو گئے اور کفر کے اندر ان کا داخلہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا گمراہی دنیا کے اندر ان کے عقیدے کے خراب کر لینے کی وجہ سے آئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں اس قصے کا آغاز کیا اور فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی جو امی جان تھی اور ان کے جو ابا تھے ان کا نام حضرت ابراہیم تھا، اور ان کی جو امی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی امی بہت زیادہ نیک اور متقی اور پرہیزگار تھی، لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کبوتر اپنے بچوں کے لیے دانا اور کھانا جمع کر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر دل میں خواہش ہوئی اور انہوں نے خواہش کی کہ اے اللہ، مجھے بھی اگر آپ ایک لڑکا دے تو میں اس لڑکے کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، اسے آپ کے دربار میں وقف کروں گی، وہ صرف آپ کا ذکر کرے گا، آپ کی عبادت کرے گا، آپ کی تسبیح بیان کرے گا، اس کام کے لیے میں اس لڑکے کو وقف کرنا چاہتی ہوں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کا نام حضرت مریم علیہ السلام رکھا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے۔ تو اب حضرت مریم کی جو امی جان تھی انہوں نے یہ کہا، اے اللہ، میں نے تو لڑکا مانگا تھا، وہ لڑکے کو میں آپ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی، یہ تو لڑکی ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے، اور بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اندر کچھ لوگ مرد اور کچھ عورتیں صرف اپنی پوری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، 24 گھنٹے وہ مسجد کے اندر رہتے، اللہ کے ذکر میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ تو حضرت مریم کو بھی جب یہ پیدا ہوئی تھوڑی سی بڑی ہونے کے بعد اس مسجد اقصیٰ اور مسجد بیت المقدس میں عبادت کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جب ان کو عبادت کے لیے رکھا گیا وہاں پر تو سب لوگوں میں یہ سوال ہوا کہ اس بچی کی پرورش اس مسجد میں کون کرے گا؟ تو بہت سارے لوگوں نے خواہش کی کہ ہم اس بچے کی پرورش کریں گے، ہم تربیت کریں گے۔ وہاں ان کے رشتہ دار تھے، ماموں لگتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، انہوں نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوا اور قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا، قرعے کے اندر نام ڈالا گیا، اور قرعے میں نام ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ پین جو ہوتا ہے قلم، وہ سب نے اپنا اپنا قلم نکال کر ایک جگہ جمع کر دیا اور کہا کہ کسی کے ذریعے، بچے کے ذریعے وہ کوئی ایک قلم اٹھائے، وہ جس کا قلم ہوگا وہی اس مریم علیہ السلام بچی کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ قرعہ اندازی بھی اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کا جو پین اور قلم تھا وہ قرعے میں نکل آئے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی قرعہ ہوا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اب وہ وہاں پرورش کرتی رہی، بہت نیک، بہت عبادت گزار وہ خاتون تھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ 4 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔
دنیا کی کسی عورت کو وہ نہیں مل سکتی۔ اس میں 4 عورتوں میں ایک حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اور دوسری حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی، اور تیسری ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور چوتھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ یہ 4 عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں میں 4 عورتوں کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے جو کسی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، ہمارے نبی بیمار تھے، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر حضور نے ان کو بلایا اور کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا ہمارے نبی نے کیا فرمایا جس سے تم پہلی بار ہنسنے لگی دوسری بار رونے لگی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی نے کہا پہلی مرتبہ کہ میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی نے پھر کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی نے بلایا اور کان میں مجھ سے یہ کہا اے فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد میرے پورے خاندان میں سب سے پہلی موت تمہاری واقع ہونے والی ہے، تم میرے سے بہت جلد ملاقات کرنے والی ہو۔ اور یہ بھی فرمایا، اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ جنت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے بعد جنت کی تمام عورتوں کی سردار اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کہنے لگی، میں ہنسنے لگی، مجھے خوشی ہونے لگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت مریم علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے اندر بیت المقدس میں رہتی تھی، پردے کے ساتھ عبادت کے اندر مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی عبادت کے اندر جوان ہو گئی۔ جب وہ جوان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ان کے پاس آیا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ عورتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی وحی آئی، فرشتے کے ذریعے آئی، یا دل میں اللہ نے الہام کر دیا۔ لیکن کوئی بھی عورت کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے نظام میں کسی بھی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا گیا۔ نبی جسے بھی بنایا گیا وہ مرد ہی کو بنایا گیا۔ لیکن دنیا کے اندر بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، دنیا کے اندر کچھ عورتوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے، ہم نبی ہیں۔ حالانکہ تمام دنیا کے علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ کوئی عورت کبھی نبی اللہ نے نہیں بنایا۔ فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، اللہ کا حکم پہنچایا ہے، اس کے باوجود نبوت کا مقام اللہ نے کسی عورت کو نہیں دیا۔ یہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں عیسائی لوگ جو آج دنیا کے اندر گمراہ ہیں اور ساری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں عیسائیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کفر پر اور شرک پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ کا قصہ تفصیل سے بیان فرما کر ان سارے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، اور کہا کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطابق صحیح عقیدہ دل میں جمانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان کتنا بھی نیک کام کرے، اچھے کام کرے، لیکن اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقائد جب تک ہمارے مضبوط نہیں ہوں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ عیسائی لوگ بھی بہت مجاہدہ کرتے ہیں اور بہت سارے کام الٹے سیدھے کرتے ہیں، خدمت بھی بہت کرتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں اور اسکول بناتے ہیں،
غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ان کے ٹرسٹ ہیں، بہت سارے دنیاوی اعتبار سے ان کی خدمت، لیکن اس کے باوجود اہل اسلام کی نظر میں یہ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہیں اور کفر اور شرک پر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے جہنم کا میں جانے کا صاف اعلان کر دیا ہے۔ کاش وہ اس قصے کو قرآن کریم کی سمجھ لیتے اور قرآن کریم کی اس بات کو مان لیتے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے، وہ عقیدہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا، جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، تو یہ گمراہی سے بچ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان پر، صحیح عقیدے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے نبی میری کتاب میں، اس قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے، لوگوں کو مریم کا قصہ سنائیے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، عبادت کے اندر، مسجد کے اندر رہتی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ کسی کام سے وہ مسجد کے باہر کسی جگہ مشرقی مکان کی طرف گئی۔ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فانتبذت، وہاں الگ ہو گئی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں ایک انسان کی شکل میں بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، ایک انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ حضرت مریم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ کھڑا ہو گیا حضرت مریم ڈر گئی کہ کوئی مرد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا فوراً حضرت مریم نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے مرد اگر تم اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، کیا ارادے سے تو میرے سامنے آ گیا ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ جب بھی جو ہے حدیث میں ہے کہ گناہ کا کوئی موقع، کوئی شک و شبہ، ایسی کوئی بات سامنے آ جائے فوراً شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے۔ انسان اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے الگ کر لیتا ہے، تو ان کے دل میں خیال ہے معلوم نہیں کوئی مرد میرے سامنے آ گیا ہے، کیا ارادہ ہے پتہ نہیں، فوراً کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے سے دور ہو جائے۔ فتح انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت جبریل علیہ السلام جو انسان کی روح میں آئے تھے انہوں نے کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تم کو اللہ کے حکم سے ایک بہت پاکیزہ بچہ عطا کروں، ایک نیک صالح بچہ دینے کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فوراً حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو میں کوئی زناکار عورت ہوں، نہ میرا کوئی نکاح ہوا ہے، نہ کوئی میں زنا کرنے والی غلط عورت ہوں، نہ میرا نکاح ہوا ہے، اور کوئی مرد مجھے چھوا نہیں ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کوئی مرد مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے آج تک، میں بالکل پاک باز ہوں، اور مجھے بچہ کیسے ہو جائے گا۔ تو اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت کہا قال كذلك، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ کوئی مرد ہاتھ لگائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بچہ دے سکتے ہیں، اور اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ قال كذلك، اور انہوں نے کہا هو علی هین، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ اللہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ هو علی هین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ اس لیے کر رہے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو رحمت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد حضرت مریم اپنی عبادت خانے میں تشریف لے گئی۔ اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کے گریبان کے اندر پھونک ماری، وہ پھونک مارنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں بچے کا حمل ٹھہر گیا، صرف ایک پھونک کی وجہ
بچہ پورا مکمل ہو گیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، 9 مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے معمول کے مطابق ان کے بچے کو مکمل کیا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. حضرت مریم علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کسی شادی نکاح کے میرا بچہ پیٹ کے اندر آ چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب پوری دنیا مجھے بدنام کرے گی، سب لوگ میرے اوپر جھوٹا الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ میں غلط عورت ہوں، میں نے نکاح کیے بغیر یہ گندا کام کیا ہے. اس طرح لوگ الزام لگائیں گے اور میں کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتی. اب وہ کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں یہ دن آنے سے پہلے مر گئی ہوتی تو اچھا تھا. میں نسیا منسیا، مجھے کوئی جانتا نہ ہوتا، میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا. آج سب دنیا مجھے رسوا کرے گی. میں تو پوری زندگی نماز میں، ذکر میں، عبادت میں، مسجد میں رہتی تھی. اب لوگ مجھے کہیں گے کہ میں ایک زانی اور غلط عورت ہوں، بغیر نکاح کے شادی کے مجھے بچہ ہو گیا. ڈرنے لگے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب اللہ کے اس حکم کے فیصلے کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب جب بچے کی ولادت کا موقع آ جائے تو تم مسجد سے نکل کر ایک مقام ہے بیت اللحم، وہاں چلے جانا. وہ اوپر کی طرف، پہاڑ کی طرف ایک جگہ ہے، وہاں جا کر رہو. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے کی پیدائش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے لیے قدرت کی طرف سے ایک کھجور کا درخت وہاں پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ وہاں تمہارے لیے پانی بھی پیدا کرے گا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف حرکت دینا، وہ کھجوریں گریں گی، وہ کھجوروں کو تم کھا لینا. اس کی وجہ سے تمہیں طاقت ملے گی اور تمہیں جو ہے قوت آئے گی، اور اس کی وجہ سے تمہیں کسی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہاں اللہ نے پانی پیدا کر دیا، چشمہ، وہ پانی کو پینے کا حکم دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ آرام سے، پیو آرام سے. وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو اور فکر مت کرو لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا بدنام کریں گے. جو اللہ یہ نظام بنانے والا ہے وہی اللہ تمہارے اوپر جو الزام لگا ہے اس کو پاک اور صاف کر دے گا. وہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، کچھ وقت گزر گیا، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، کھجور اور پانی کی نعمت کو انہوں نے کھا کر اپنی صحت بنائی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم پبلک کے پاس جاؤ، تمہارے گھر والوں کے پاس جاؤ. اب کوئی بھی مرد تمہیں دیکھ کر یہ کہے کہ اے مریم یہ کہاں سے لے کر آ گئی بچہ اور تمہیں کب شادی ہو گئی، کیا ہوا؟ نہ ماں کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تمہارا باپ غلط آدمی تھا نہ تمہاری ماں غلط آدمی تھی، دونوں نیک تھے، تم کیسے غلط نکل گئے اور تم نے کیا حرکت کی، اپنے ماں باپ اور خاندان کو ذلیل کر دیا. اس طرح لوگ تمہیں تانے دیں گے اور لوگ الٹا سیدھا بولیں گے. تمہیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بات کہنا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ہزاروں لوگوں کے الزامات اور بہتان تراشیوں کا جواب صرف تمہیں یہ دینا ہے کہ میں بات کرنے کا روزہ رکھی ہوئی ہوں، میں بات نہیں کر سکتی. پہلے زمانے میں بات نہیں کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. ہماری شریعت میں بات نہیں کرنے کا کوئی روزہ نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف کھانے پینے سے بچنے کا روزہ ہے. وہ شریعت کے اندر روزہ رکھنے کا مطلب بات کرنا بھی جائز نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. کوئی بھی مرد آ کر سوال کرے اس بچے کے بارے میں تو یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، روزہ میرا ٹوٹ جائے گا. فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی بھی مرد کو بات نہیں کروں گی. تو آپ لوگوں نے کہا اب بات نہیں کرے گی تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسجد کے اندر تم کو چھوڑا گیا تھا عبادت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے. پورے معاشرے کے اندر تمہارا تقویٰ، تمہاری پاکیزگی اور تمہاری طہارت، تمہاری للہیت، تمہاری نماز، تمہارا ذکر بڑا مشہور تھا. لوگ تمہیں بڑا پاک باز اور نیک سمجھتے تھے. تمہارا باپ بھی بڑا نیک تھا، تمہاری ماں بھی
کہ تم نے کیا حرکت کی؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ایک کام کرو، جو بچہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، لوگوں سے کہنا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تمہیں جو بھی سوال کرنا ہے وہ اسی بچے سے سوال کرو، میں بات نہیں کروں گی، میرا روزہ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب وہ لوگوں نے کہا، لوگوں بچوں کی طرف اشارہ کر دیا، انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جو بچہ ابھی گہوارے میں جھول رہا ہے، جھولے میں، اسے ہم کیا بات کریں گے، کیا سوال کریں گے، وہ کیا جواب دے گا اور وہ کیسے بولے گا؟ لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں گے، تم تو جواب نہیں دینے تیار نہیں ہو، بچے کو حکم دے رہی ہو کہ بچہ جواب دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کچھ دنوں کے بچے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ تقریباً پوری دنیا کے اندر ایک روایت کے مطابق 5 بچوں نے اور ایک روایت کے مطابق 6 بچوں نے بچپن ہی کے اندر اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور وہ 5 یا 6 بچوں نے، ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت میں 6-7 بچوں کا بھی ذکر ہے، ان بچوں نے بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنا شروع کر دیا۔ ایک ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کے اثر آتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا غلط کام کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو حکم دیا، وہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی پورے دربار میں بیان کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا ہے یہ زنا کا الزام، یہ جھوٹا الزام ہے، حضرت یوسف بالکل پاک باز ہے، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے، ان کی پاک بازی کو بیان کرنے ایک بچے کو بولنا سکھایا۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں بولنے کی توفیق دی، اور تیسرا بچہ قرآن کریم میں سورہ بروج ہے، سورہ بروج، اس کے اندر ایک واقعہ ہے، لمبا چوڑا واقعہ، اس میں ایک بادشاہ اپنے زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے ان سب کو آگ میں ڈال دیا اور گڑھا کھود کر آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت ایک ماں کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، اس ماں کو بھی پھینکنے کا حکم دیا، تو ماں اس بچے کی وجہ سے ڈرنے لگی اور آگ میں کودنے سے کانپنے لگی، تو اس وقت اللہ نے اس بچے کو بولنا سکھایا، اس نے کہا امی جان اس آگ میں کود جاؤ، اس لیے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو رہا ہے، اللہ ہمارے سے راضی ہے، ہمیں یہ آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ کا حکم ہے، آپ ہمت مت ہارو، ایمان کے لیے قربانی دو اور اس آگ کے اندر چلے جاؤ۔ تو سورہ بروج کے اندر اللہ نے اس بچے کا ذکر کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 2 بچوں نے گواہی دی، ایک کا نام جریج تھا، وہ بھی ایک نیک انسان تھے، مسجد میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان پر بھی ایک عورت نے الزام لگایا تھا، ایک زنا کا الزام لگایا تھا، تو اللہ نے اس جریج جو اللہ والے تھے ان کی پاکی بیان کرنے کے لیے بھی ایک بچے کو بولنے کی صلاحیت عطا کی، 1 مہینے کا بچہ بولنے لگا اور ان کی گواہی دینے لگا کہ یہ بالکل پاک ہے، ان کے اوپر زنا کا الزام غلط لگایا گیا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر اور ایک عورت کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ تھا، وہ عورت اس بچے کو لے کر جا رہی تھی، ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا ایک بادشاہ گزر رہا تھا، وہ عورت کہنے لگی اے اللہ میرے بچے کو اس بادشاہ کے جیسا بنا دے، وہ بچہ 1 مہینے کا کہنے لگا اے اللہ نہیں مجھے اس بادشاہ کی طرح مت بنا، پھر آگے بڑھی تو ایک عورت کو کچھ لوگ مار رہے تھے، تو اس عورت نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس کی طرح نہ بنا، تو اب اللہ نے اس بچے کو زبان دی، وہ بچہ کہنے لگا اے اللہ مجھے اس عورت کے جیسا بنا، تو اب وہ ماں کہنے لگی میں جسے اچھا سمجھ کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں تو اس کے خلاف دعا کرتا ہے، تو بچے نے کہا امی جان جو بادشاہ گزر رہا تھا وہ ظالم اور کافر تھا، میں اس کے جیسا نہیں بننا چاہتا تھا، جو عورت کو لوگ مار رہے تھے وہ بڑی نیک عورت تھی، میں اس کے جیسا بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایسی دعا کی۔ یہ واقعہ بھی تو اس طرح یہ 5-6 واقعات ہیں جس میں بچپن کے اندر 1 مہینے کا بچہ اللہ کی قدرت سے بولنے والے ایسے 5-6 بچے گزرے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے۔ لوگوں نے جب کہا
کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر کہنے لگے, تمام لوگوں کو آواز بھی آنے لگی, قال انی عبد اللہ. یہ دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی لوگ پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں, اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ نے ان سارے عیسائیوں کے عقیدے کی دیوار کو توڑ دیا اور صحیح عقیدہ اس بچے کی زبانی قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ حضرت یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. اور جو ہے کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم اللہ کی بیوی اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ. اس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے. اس کا جواب اللہ نے دیا, قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بیٹا نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ کا میں رسول ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی نبیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. وہ بچہ کہنے لگا اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے, اللہ نے مجھے زکات کا حکم دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مبارک بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بڑا مبارک انسان بنایا ہے. یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گہوارے میں یہ سب لوگوں کے سامنے بولنے لگے, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا, اللہ نے مجھے زکات کا حکم دیا, اللہ نے مجھے بڑا مبارک بنایا. اور اس کے بعد والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اور اللہ کی سلامتی ہے میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن میں قبر سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا, اس وقت میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے. یہ بیان اس ایک 2-4 دنوں کے بچے نے کیا, ساری دنیا دنگ رہ گئی. اب سب لوگ خاموش رہ کر پریشانی کے ساتھ واپس گزر گئے. لیکن دنیا کے اندر یہ واضح پیغام یہ عیسائیوں کو نظر نہیں آتا. حالانکہ عیسائیوں کی جو کتاب ہے, کہ وہ جو اس کتاب کو مانتے ہیں انجیل کو, اس کے اندر بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. لیکن وہ نہ ان کی کتاب پر عمل کرتے ہیں, نہ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عیسائی لوگ ہمارے حضور سے بحث کرنے کے لیے آئے. ہمارے نبی نے بحث کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں, اس کے بندے اور نبی اور رسول ہیں. اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل تعالوا, اے نبی ان کو دعوت دو, ایک میدان میں جمع ہو جائیں, اور کہ اگر وہ سچے ہیں ان پر اللہ کی لعنت, اگر مسلمان سچے ہیں تو عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہوگی, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. بد دعا کرنے کے لیے میدان میں جمع ہو جائیں. لیکن عیسائی لوگ ڈر کر ہمارے نبی سے یہ مقابلہ نہیں کر سکے اور بد دعا کا چیلنج قبول نہیں کیا اور وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے. چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان لوگوں کے سامنے بیان اور واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. یہ صحیح بات ہے اور صحیح عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے اس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, اور اس طرح لوگوں نے الزام لگایا, ان کی ماں کا الزام اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے دھو دیا. اور ایک عجیب ایک بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا, اس کی گواہی کے لیے ایک بچے کو بولنا سکھایا. حضرت مریم پر زنا کا الزام لگا, ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنا سکھایا. لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب لوگوں نے الزام لگایا, یہی گندا الزام زنا کا الزام لگایا, منافقوں نے لگایا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے, ہماری امی جان کی پاکی بیان کرنے کے لیے کسی بچے کو بولنا نہیں سکھایا, بلکہ خود اللہ نے گواہی دی آسمانوں پر. اور اللہ نے قرآن کریم نے ایک رکوع پورا نازل کر دیا, اور اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ بالکل پاک دامن ہے, یہاں کوئی بچہ نہیں آیا. اللہ نے کہا میں خود میدان میں آ کر میرے نبی کی بیوی پر لگائے ہوئے الزامات کو بری کرتا ہوں. اور اللہ نے کہا ان الذین جاءوا بالإفک
یہ جہنم اور ان کا بہت بڑا عذاب اللہ نے قیامت کے دن تیار کر رکھا ہے. اور مسلمانوں سے اللہ نے کہا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اے مسلمانوں، جب تم نے یہ گندی بات، یہ گندا الزام سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہت بڑا گندا ایک الزام ہے جو ہماری اماں عائشہ پر لگایا. پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکی بیان کی. یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے کہ ان جو ہے حضرت عیسیٰ پر اور حضرت یوسف پر، حضرت جریج پر اور اسی طرح اور لوگوں پر الزام لگا. بچے کو اللہ نے بولنا سکھایا. ہمارے نبی کی بیوی ہماری امی پر الزام لگا، خود اللہ میدان میں آ گئے اور 40 دن تک حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر جو الزام لگا ہے صرف میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی پاک باز ہوں. میرا اللہ ضرور میرے بارے میں کچھ نہ کچھ حکم ہمارے نبی پر نازل کرے گا. پورا حکم نازل ہوا. اللہ نے خود صاف صاف اعلان کر دیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ آپ کے سامنے کیا گیا. اور یہ پوری دنیا کے اندر جو عیسائی لوگ ہیں وہ اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ، اور عقیدہ ان کا یہ ہے عیسائیوں کا کہ وہ یہ 3 خدا کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک روح القدس. اور روح القدس کون ہے یہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے. اب وہ کہتے ہیں کبھی 3 خدا ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ تینوں ملا کر ایک خدا ہے یہ کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ گنہگار تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے خود سولی پر لٹک گئے. عیسیٰ علیہ السلام اور ساری دنیا کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر دے دیا. اب دنیا میں کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. سب کے گناہوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر معاف کر دیا. اس طرح من گھڑت جھوٹے اور بکواس کے عقیدے یہ عیسائیوں نے لوگوں کو پھیلا کر یہ ایک بہت بڑی جماعت کو انہوں نے گمراہ کر دیا. اللہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں وہ کفر اور شرک اور جہنم کے اندر جانے والا ہے. میں صرف اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں. ایک جگہ اللہ نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، حضرت عیسیٰ اور ان کے امی جان کھانا بھی کھاتے ہیں. کیوں؟ کھانا کھانے والا اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، اللہ تعالیٰ نیند سے پاک، اللہ سونے سے پاک، اللہ بچے سے پاک، اللہ باپ سے پاک. نہ اس کی کوئی ماں نہ کوئی باپ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے. وہ بالکل پاک. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا نہ کسی کو بیوی بنایا، نہ اس کا کوئی باپ. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے جیسا کوئی نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ لم یلد ولم یولد، اس کی شان یہ ہے اللہ احد، وہ ایک تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ عقیدہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا. لیکن انہوں نے اللہ کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، اس لیے اللہ نے کھول کھول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں جگہ جگہ واضح طور پر ذکر کیا اور ان کی عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور ان کو جھوٹا قرار دیا. اور یہ عقیدے رکھنے والوں کو اللہ نے جہنم کی دھمکی دی. ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو جہنم کی دھمکی دی. اور اللہ نے کہا یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھاتے. اللہ تعالیٰ کھانے سے بالکل پاک ہے. کھانا کھانے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا. سونے والا وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ اونگنے والا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے سورہ مریم کے آخر میں ایک جگہ کہا جو دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں
تفصیلی قصہ بیان فرما کر عیسیٰ کی پاک دامنی اور صحیح عقیدے کو دنیا کے سامنے واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایک صحیح عقیدے کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اللہ کے دربار میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج عیسائی لوگ پیسے دے کر مسلمانوں کو خرید رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے پیسوں کی وجہ سے، اپنی روٹی کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ کہ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے، دو روٹی کی وجہ سے، اپنے مکان کی وجہ سے، غریب دیہاتوں میں یہ عیسائی لوگ جاتے ہیں، وہ کچھ پیسے دیتے ہیں، کوئی مکان دیتا ہے، کوئی روٹی دیتا ہے، اور وہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ دو روٹی کے لیے آج مسلمانوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ ایمان یہ کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ ماں اپنے آپ کو بچے کے ساتھ، میں نے ابھی کہا سورہ بروج کے اندر، آگ میں جلانے تیار ہے، لیکن وہ ایمان کا سودا کرنے تیار ہے۔ لیکن عیسائیوں کی یہ جال کے بچھانے کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ان کے اس ایسے بےہودہ اور غلط عقیدے کو، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ایسے گندے عقیدوں کی وجہ سے، ایسے عقیدوں کی طرف لوگ دن بہ دن مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان عیسائیوں کی پول کھول دی اور صاف اور صحیح مسلک، دودھ کا دودھ پانی کی طرح قرآن میں واضح بیان کر دیا۔ اللہ ہمیں اسی صحیح عقیدے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔